جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عروج سے نوازا تو پھر انسان میں شر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جب آپ زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں اور آپ نے جنت بنائی ہے تو دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ بس یہ اللہ کی منشا ہے۔ منشا سمجھ آئے تو پھر سارا واقعہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آ سکتا ہے۔ مثلا شیطان کا یہ بھی سوال تھا کہ اللہ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے سارے اسما سکھا دیے مگر میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، مگر شیطان سے پہلے تو شیطان نہیں تھا، اس کو کس نے گمراہ کیا؟ گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں، اور شیطان بذات خود پہلے گمراہ ہو گیا تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ ایک راز ہے کہ شیطان گمراہ ہے کہ شیطان راہ پر ہے۔ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو، یعنی شر کی راہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے۔ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ ایک راستہ بتایا جا رہا ہے۔ شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں، اور اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے تو اب یہ سوال نہیں بنتا، ورنہ یہ سوال تو پہلے دور کا سوال تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اگر غور کریں تو وہ رؤوف ہے، رحیم ہے اور غفار ہے۔ غفار کا معنی ہے بخشنے والا، خطا کو بخشنے والا۔ اگر وہ غفار ہے تو انسان ضرور خطا کار ہوگا۔ اگر اللہ انعام دینے والا ہے تو انعام حاصل کرنے والا انسان ضرور ہوگا۔ اگر وہ قہار ہے تو قہر برداشت کرنے والا انسان بھی ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کی اپنی صفات کے حوالے سے اس کی مخلوق میں وہ چیزیں ضرور ہوں گی۔ اس کی تخلیق کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے، آخرت کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت میں پیدا کیا، اور پھر انسان بہت ہی نیچے گر گیا۔ اسفل سافلین تک انسان نے پہنچنا ہے۔ یہ انسان کے مقام ہیں۔ وہ اسفل سافلین کب بنتا ہے؟ اگر وہ روح گردانی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اگر اللہ حکم نہ دے اور پیدا کر کے پھینک دے تو پھر خیر شر نیکی بدی کا کوئی حوالہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ جب قانون بن گیا تو جائز ناجائز پیدا ہو گیا اور حلال حرام پیدا ہو گیا۔ جوں جوں حوالہ چلتا ہے قانون نافذ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں دین آتا گیا وہ حوالہ بنتا گیا، اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ اس لیے آپ خیر کے حوالے سے ہی عمل کریں۔ شجر ممنوع تک جانا ہی باعث شر ہے۔ شجر ممنوع رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کی تمنا ہو، یہ ایک الگ راز ہے۔ انسان کو خلیفۃ الارض بنانا تھا۔ اگر شجر ممنوع استعمال نہ ہوتا تو انسان جنت میں رہتا، اور اس طرح نیچے کون آتا؟ اگر انسان نیچے نہیں آتا تو خلیفہ کون بنتا؟ جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معزول ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ جس مقام کو کھونے کے بعد دوبارہ پانے کی تمنا ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جنت کی تمنا ہے اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ انسان اس جنت میں چلا جائے گا جسے چھوڑ کے آیا تھا۔ اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں، لیکن آپ کو دین کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ مانتے جائیں، اور اس کی حکم عدولی جو ہے وہ پھر دوزخ بن جائے گی۔ اب آپ کے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو گیا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتایا ہے آپ اس پر چلتے جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے، اور اس راستے کے علاوہ دوزخ ہے۔ بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی جنت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہی دوزخ ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے وہ حکم کے علاوہ چلنا ہے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر زندگی آسان ہو جائے اور زندگی کا باطن آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی ہمارا پہلا سوال ہے اور یہی ہمارا آخری سوال ہے۔ یا رب العالمین تمام حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔